بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بردرز ولاگ۔ خاکسار یہ بات 2 سالوں سے عرض کر رہا ہے جو دوسرے تجزیہ کاروں نے کچھ ہفتوں مہینوں سے کہنی شروع کی ہے کہ پاکستانی میں رجیم چینج آپریشن کے پیچھے مرکزی کردار انڈین اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ پہلی بار یہ بات پاکستان کے ایک انٹرنیشنل بزنس مین نے ڈیوس سوئٹزرلینڈ سے بتائی تھی جو انہیں غالباً وہاں انڈین بزنس مینوں سے پتہ چلی تھی۔ قمر گمنامی اور دوسروں کو نواز شریف کرائم فیملی کے ذریعے خریدا گیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سہولت کار ضرور تھے، رجیم چینج آپریشن کے مین پلیئر نہیں تھے۔ اب وہی باتیں را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو میں کہی ہے۔ دولت نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، سب اس کے دیوانے ہیں، لیکن ہمیں خان نہیں، نواز شریف اور زرداری پسند ہے۔ یہ دونوں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں، ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر کہا کہ کشمیر کے متعلق وہ بات نہیں کر سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جب ہمارا لشکر منہ اٹھا کر چین گیا تھا تو انہوں نے ادھر ادھر گھما پھرا کر خالی ہاتھ واپس بھیج دیا، کیونکہ چینیوں کو سب پتہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو کون لایا ہے اور کیوں لایا گیا ہے اور کون ان کے پیچھے ہے۔ جب پاکستان ایئر فورس نے وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر انڈین جہاز گرایا تھا تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اب ہندوستانی خان کی حکومت گرانے کے لیے کسی بھی لائن اور لینتھ پر جائیں گے۔ جنہیں معلوم نہیں وہ جان لے کہ کرن تھاپر صاحب انڈین چیف آف آرمی اسٹاف کے صاحبزادے ہیں اور BBC کا پرانا دھندا صرف سامراجی مفادات کا تحفظ اور پروپیگنڈا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا گند انڈین اپنے سر پر لے رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین کے اوپر بھی سپر پاور کہلانے کا بھوت سوار رہتا ہے اور وہ اس قسم کے ہر بڑے کام کے پیچھے بھی یوں اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ جیسے یہ کام انہی کو کیا جا رہا ہے اور وہ وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ بدنامی نہیں لینا چاہتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون افسران ہیں کہ جنہوں نے عدالت سے معافی مانگی ہے اور انہیں وارننگ بھی دے کر بظاہر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مکہ فاتح عمل شروع، ظالموں کے گرد شکنجہ تنگ ہونے لگا۔ CSS کروانے کے باوجود بھی اچھے والدین کے غلام بچے خود کو فرعون سمجھنے والوں کی گردن کا سریہ نکالنے کا بڑا فیصلہ۔ ہر 2 نمبر FIR جھوٹے مقدمے میں ملوث SP آپریشن ماڈل ٹاؤن اور ASP کانا، جنہوں نے عمران بھائی پر جھوٹا مقدمہ بنانے میں ضمیر فروشی کرتے ہوئے سہولت کاری کی اور انہیں حج پر جانے سے روکا۔ 9 مئی کو ریلی نکالنے پر اپنے حلقے میں لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور اب شہباز گل کے بھائی کو بھی اغوا کروایا، جس پر آج عدالت نے جب انہی افسران کو معطل کیا تو اپنی نااہلی پر معافی مانگی، جس پر عدالت نے آخری وارننگ دی جو بلا وجہ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ عدالتوں سے جس دن ان کی وردیاں اتنی شروع ہوئیں یہ ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر اس شخص کی پکچر لگایا کریں جو ضمیر فروشی کرتے ہوئے خلاف قانون کام کرتا ہو، اسے اپنی ذمہ داری سمجھا جائے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے، اپنے وطن کے لیے سوچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آفیسر خلاف قانون جاتا ہے یا غلط احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں، اسے بتایا جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور اس کے پیچھے عوامی پاور ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ، رہی زندگی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔